قد قال الله عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، جو سابق موضوع چل رہا تھا اس کی آخری کڑی اور آخری بات انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید آپ لوگوں کو بھی شدت سے اس وقت کا انتظار ہو کہ کب یہ موضوع ختم ہو جائے۔ تو اب وہ انتظار کی گھڑی ختم ہے۔ انشاءاللہ آج اس موضوع کو جو تقریباً 2 سال لگ گئے جسے مکمل کرنے میں، انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کر دوں۔ وہ بات کیا ہے؟ جیسے پچھلے جمعوں کو میں نے بتایا تھا کہ بچوں کے حقوق کے متعلق باتیں ہو گئی، بیوی کے حقوق کے متعلق باتیں ہو گئی، شوہر کے حقوق کے متعلق باتیں ہو گئی۔ اب بچ گیا تھا ماں باپ کے حقوق۔ یہ بھی بتایا تھا کہ تقریباً عام طور سے ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جگہ جگہ بیانات ہوتے رہتے ہیں ماں باپ کے حقوق کے متعلق، اور ہم بارہا سنتے بھی رہتے ہیں کیا مقام ہے ماں باپ کا۔ اس میں 2-4 باتیں ہمارے لوگ کمی کر دیتے ہیں، ان کمیوں کو بیان کرنا تھا مجھے ایسا۔ اکثر ہمارے لوگ 2-4 باتیں چھپا دیتے ہیں یا بیان نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ ماں باپ کے حقوق کا جو اصل ہے، ماں باپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اور قرآن نے جو ہمیں ادب سکھلایا ہے ماں باپ کے متعلق کیا مطلب ہے اس کا۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ کہ اس متعلق میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز، ہمارے لوگ جو کمی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث جو تمام محدثین کے نزدیک منسوخ ہے اسے خوب بیان کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی اولاد کی طرف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس بات کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اور تمہارا مال، یہ ایک حدیث ہے، تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے باپ کا ہے، ٹھیک۔ یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی وہ حدیث ہے، اور وہ حدیث جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد وہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام محدثین کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ بچے کے اوپر اور بچے کے مال کے اوپر میں جو بھی کچھ ہے، بچہ یا بچہ کا مال، وہ سب کچھ باپ کا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا ان کی خدمت اولاد کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اس وقت میں جب اسے خدمت کی ضرورت ہو۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ کمی ہوتی ہے کہ ماں باپ ابھی ہٹے کٹے ہوتے ہیں، خود کما رہے ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، پھر بچوں کی کمائی کو تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور بچوں پر پورا قبضہ جماتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ
نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے آخری بات جو میں کرنے والا تھا وہ بات کیا ہے کہ زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں عام طور سے. خواص کی بات نہیں کر رہا، عام طور سے. اور جب ماں باپ پیرانہ سالی میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی کی آخری سانس لیتے ہیں اور پھر دم توڑ دیتے ہیں، اس وقت میں جو آخری خدمت ہے ماں باپ کی، بچے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اولاد اپنے ماں باپ کی آخری خدمت سے محروم ہو جاتی ہے. وہ آخری خدمت کیا ہے کہ باپ مر گیا، اب اس کے تجہیز و تکفین کا وقت ہے. بعد اذان تدفین کا وقت ہے. اسے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، دفن کرنا ہے. اور یہ ماں باپ کی سب سے آخری خدمت ہے. بچے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. باپ اگر بیمار پڑ گیا ہاسپٹل لے جاتے ہیں. گھر کے اندر اگر خدمت کی ضرورت ہے کھڑے رہتے ہیں سرانے یا پیر کی طرف. پتہ نہیں ابا کو کس چیز کی ضرورت ہے. ایسے بھی اولاد ہیں، ایسی بھی اولادیں بھی ہیں ماشاءاللہ، جو ماں باپ اگر بیمار پڑ جائے تو سر کے پاس یا پیر کے پاس ساری رات گزار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، کب کیا ہو جائے. لیکن وہی باپ اگر مر جائے تو یہ بچہ پھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اب اسے نہانے کے لیے، دفنانے کے لیے یا تو محلے کی مسجد کا امام چاہیے یا مؤذن چاہیے، یا محلے میں کوئی بزرگ ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے، پھر وہ چاہیے. اسے تلاشا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. میرے بھائی یہ خدمت تو آپ کی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ باپ مر گیا اور جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. باپ کے جنازے کی نماز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ خود پڑھاتے ہیں، آپ خود پڑھاتے ہیں. اپنے باپ کی کا جنازہ، اپنے ماں کا جنازہ آپ خود پڑھاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جنازے کی، باپ کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جنازے کی دعا یاد نہیں. جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی. باپ سے کیسی محبت ہے میرے بھائی، میں سوال پوچھتا ہوں، کیسی محبت ہے جو باپ مقروض ہے اگر کسی کا تو آپ کو خبر نہیں. آپ کیسی اولاد ہے جو آپ میت کو سامنے رکھ کر کے پھر اعلان کرواتے ہیں کہ میرے باپ کے اوپر کسی کا حق ہو تو مجھ سے لے لیں. آپ کیسی اولاد ہے؟ سوال ہوتا ہے. آپ کے باپ کی قرض کی خبر آپ کو نہیں. شرمانی چاہیے. اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ بیٹی کو ماں سے اور بیٹا کو باپ سے دوستی کرنی چاہیے. اور یہی لفظ میں نے شروع میں بتایا تھا، شروع کے بیان میں نے کہا تھا کہ ہرگز باپ یہ غلطی نہ کرے کہ بچوں پر اپنا روب جمائے. بچوں پر ماں باپ کیسا روب جماتے ہیں؟ کچھ ماں باپ تو ایسے ہیں، ماڈرن بن گئے ہیں، جو بچے کو یار افکار پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر اتنا روب جماتے ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد لگتا ہے کہ کوئی شیر آ گیا، بچے بھاگتے ہیں وہاں سے. باپ نہیں آیا، کوئی شیر آ گیا ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. یاد رکھیں، اگر بچوں کو، بیٹا کو باپ نے اور بیٹی کو ماں نے اگر دوست نہ بنایا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بچے باہر جا کر دوستی کریں گے. بچے کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوست ہوگا ہی. کوئی یہ کہہ دے کہ میں اپنے بیٹا یا بیٹی کا دوست نہیں بننے دوں گا، کسی کو سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن کہتا نا بھائی وصاحبتی واخی، کیا ہے وہ؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے اندر میں قرآن نے خود کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ. یوم یفر المرء من اخیہ
وأمی وأبی وصاحبتی وبنی. قرآن نے تو خود دوست کا تذکرہ کیا نا. تو دوست نہ ہو سوال پیدا نہیں ہوتا. دوست تو ہونا بچے کا. ٹھیک ہے. تو جب دوست بچے کا بنے گا تو پھر آپ خود اپنے بیٹا کو دوست بنا لو نا. ماں خود اپنی بیٹی کو دوست بنا لے نا. اس دوستی سے ہوگا یہ فائدہ کہ وہ باہر غلط لڑکوں سے غلط لڑکیوں سے دوستی نہیں کریں گے. اور جو بھی کچھ اس کے ساتھ میں ہوگا وہ سارے حالات کی خبر پھر آپ کو ہوگی اور آپ کے حالات کی خبر ان کو ہوگی. لیکن ادب کے دائرے میں ایسا نہ ہو یار بات بنا کر کے بے ادب بنا کر, ایسا بھی نہیں کرنا. تو اب یہاں پہ کیا ہے, ایک سوال تو یہ اٹھا کہ آپ کا باپ مر گیا اور اس کے قرض کی خبر آپ کو نہیں ہے, شرم کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی آیا ہے, یہ بھی شرم کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ محلے کے امام صاحب نماز پڑھا دیں گے تو میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے بھائی, ہرگز ایسا نہیں ہے. بیٹا بیٹا ہوتا ہے, امام امام ہوتا ہے. جو درد باپ کا درد بیٹے کے اندر میں ہوگا نا, امام کے اندر, امام تو کیا ہے, وہ وقت کا فقیہ العصر بھی ہوگا نا, بہت بڑا ولی کامل, آپ پوری دنیا کا نمبر 1 کا ولی کامل بھی ہوگا نا, اس کے اندر بھی وہ درد پیدا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے بات کو. وقت کے ولی کامل جو پوری دنیا کا نمبر 1 کا ولی ہو, قطب ہو, ابدال میں سے ہو, اس کے اندر بھی وہ درد پیدا نہیں ہو سکتا جو درد ایک بیٹے کے اندر میں ہو. سمجھ رہے بات. تو باپ کا جنازہ بیٹے کو پڑھانا چاہیے. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے, جنازے کی دعا یاد نہیں. کفن پہنانے کا وقت ہے اور محلے کے لوگوں کو بلا رہے کفن پہنانے کے لیے. غسل سب سے آخری خدمت, اس کے بعد کوئی خدمت آپ کو ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد کوئی خدمت کا موقع آپ کو نہیں ملے گا. او بھائی آپ جو کہتے ہیں نا وہ شب برات آئے گا تو ہم فاتحہ کروا لیں گے اور قرآن خوانی کروا لیں گے اور جو ہے 2-4 لوگوں کو بٹھا کے قرآن پڑھوا کر کے مٹھائی کھلا دیں گے, یہ خدمت سمجھتے ہیں اس کو. آپ اس کو خدمت سمجھ رہے ہیں. ہرگز یہ خدمت نہیں, یہ تو بدعت ہے. یہ خدمت نہیں ہے, بدعت ہے بھائی, بدعت ہے بدعت. اور بدعت پر جہنم ہے, ثواب نہیں ہے, جنت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو. آخری خدمت ماں باپ کی کیا ہے, اس کی تجہیز و تکفین و تدفین. 3 کام آخری خدمت ہے. اس کے جو کپڑا اس کو پہنایا جائے گا, کفن, اس کا انتظام کرنا, اس کو غسل دینا, کفن پہنانا اور قبر میں دفن کرنا, یہ آخری خدمت ہے ماں باپ کی. اور لوگ اس سے اتنے غافل ہیں, غسل کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے. وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. اپنا جو ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, برا نہ مانیں, یہ جو ہماری حالت ہے نا, میں اس حالت کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہماری کتنی بدحالی ہے دین کے اعتبار سے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں نا, جو غسل کر کے آئے ہیں, سچ بتاؤں اس غسل کے فرائض ہمیں یاد نہیں. ہمارا غسل ہوا یا نہیں ہوا ہمیں خود نہیں پتا ہے. ہم جو کپڑا پہن کے آئے ہیں وہ کپڑا ہمارا پاک بھی ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے. اوپر سے دیکھ لیں چکا چک استری مارا ہوا ہے, چمک رہا ہے, بس ہو گیا. چمک کو ہم نے پاکی سمجھ لیا ہے, یہ پاکی نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. دین جتنا, دین آسان کہتے ہیں نا, دین آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے بھائی, عمل کرنے والوں کے لیے آسان ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اگر نہیں دین کو سیکھے, نہیں سمجھے تو پھر دین بہت مشکل ہے. اتنا آسان بھی نہ سمجھے جنت میں جانا, جہنم سے بچ جانا. یہ ماں باپ کی آخری خدمت, میں نے کہا تھا ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, اور یہ ہمارے یہاں سے موضوع بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آخری خدمت اس کو دھیان میں رکھیں, غور کریں اس پر کہ واقعی ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز کو آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک جنازے کی نماز جو باپ کی آخری خدمت ہے, ماں کی آخری خدمت ہے, وہ خدمت بھی نہیں کر پاتے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اس درد کو اپنے اندر میں لے, اپنے دل میں سموئے اور اس چیز کو سیکھے اور اپنے باپ کا, اپنی ماں کا جنازہ خود پڑھائے اور سنت طریقے پر پڑھائے. اس کی تدفین, اس کو دفن خود کرے اور سنت طریقے پر دفن کرے. پھر اس کے اندر میں کیا ہے سنت طریقہ دفن کرنے کا, انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. اللہ نے توفیق دیا تو اللہ صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ.